السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت کوئک اینڈ ایزی ریسپی لے کے آئی ہوں چکن بالز کی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ضرور پسند آئے گی۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل نوٹیفیکیشن ضرور آن کیا کریں تاکہ سب آنے والی نیو ریسپی سب سے پہلے آپ کو ملیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست لگ رہی ہیں چکن بالز۔ چلیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر میں نے 1 kg لے لیا ہے بون لیس چکن۔ یہاں پر فریش میں نے یوز کیا ہے گارلک، آپ چاہیں تو پاؤڈر بھی یوز کر سکتے ہیں۔ یہاں پر گرین چلی ہیں جو 2 سے 3 میں نے کٹنگ کر کے رکھی ہیں، میں یوز کر رہی ہوں اس میں۔ اور یہ انین ہیں جو میڈیم سائز کے، میں نے 3 انین لیے تھے جس میں نے رفلی چاپ کیے تھے تاکہ میں چاپر میں جب چاپ کروں گی تو وہ اچھی طرح سے چاپ ہو جائیں گے۔ اب میں اچھی طرح سے ان کو چاپ کر لوں گی چاپر میں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زبردست ہو رہے ہیں اس میں بالکل چاپر میں بالکل میلٹ ہو جاتے ہیں، بالکل باریک سے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اتنی پھر کٹنگ پر اتنا ہمارا ٹائم نہیں لگتا جتنی جلدی اس میں ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست ہو چکے ہیں یہ۔ اب یہاں پر میں نے 4 بریڈ کے سلائسز لیے تھے کیونکہ میرے پاس 1 kg چکن ہے، اس وجہ سے میں نے 4 بریڈ کے سلائسز لیے تھے، اور میرے پاس چھوٹے سائز کی بریڈ تھی، بڑے سائز کی نہیں ہے۔ اب میں اس میں اسی طرح ایڈ کر کے ان کو بھی اچھی طرح سے کرش کر لوں گی۔ اکثر لوگ بریڈ گیلی کر کے یوز کرتے ہیں، لیکن میں بریڈ گیلی کر کے نہیں یوز کرتی کیونکہ آلریڈی چکن میں پانی ہو تو پھر میٹیریل جو سا ہوتا ہے وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں پورے میٹیریل کو چاپ کر لیا ہے۔ اب میں اس میں تھوڑا سا پہلے میٹیریل اور پھر اس کے بعد چکن اور پھر اسپائسز آپ کے سامنے ایڈ کرتی جاؤں گی۔ اسپائسز جار میں نے اپنے پاس رکھ لیے تھے کہ جتنا جتنا میں ڈالوں گی چکن ساتھ ساتھ میں اس میں اسپائسز بھی ایڈ کرتی جاؤں گی۔ ٹوٹل کوانٹٹی میں آپ کے بتا دوں گی آپ کو کہ میں نے کتنے اسپائسز اس میں ٹوٹل یوز کیے ہیں۔ یہاں پر جو کرش کیا ہوا تھا میں نے میٹیریل وہ ڈالا ہے۔ اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ چکن کے پیسز وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں۔ میں نے کافی زیادہ مقدار میں بنائے تھے اس لیے میں نے 1 kg کے بنائے تھے۔ آپ کے پاس جتنا ہو چکن اور جتنے بنانا چاہیں آپ اپنی مرضی سے اس طرح کی چیزیں یوز کر سکتے ہیں، کم یا زیادہ۔ یہاں پر سب سے پہلے میں نے 1 ٹی اسپون کے قریب میں نے لیا تھا چاٹ مسالہ، میں نے ایڈ کیا تھا، اس کے ٹیسٹ کو انہینس کرتا ہے چاٹ مسالہ۔ یہاں پر میں نے 1/2 ٹی اسپون میں نے یوز کیا ہے چکن پاؤڈر۔ پھر میں یہاں پر 1/2 ٹی اسپون ہی بلیک پیپر یوز کروں گی، اور یہاں پر یہ پسا ہوا گرم مسالہ میرے پاس موجود ہے وہ یوز کر رہی ہوں۔ 1/2 ٹی اسپون، یہ ٹی اسپون میں نے اس میں بلیک پیپر یوز کیا ہے، 1 ٹی اسپون میں اس میں ریڈ فلیکس یوز کر رہی ہوں۔ میرے پاس چھوٹی چھوٹی سی اسپونز ہیں، اس وجہ سے کم ہی یوز کر رہی ہوں کیونکہ میں نے 2-3 بار ایڈ کرنا ہے یہ سارا کچھ۔ اب میں اچھی طرح سے چاپ کر لوں گی ان کو تاکہ یہ سب ایک جان ہو جائیں تمام میٹیریل۔ اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے زبردست طریقے سے یہ ہو چکا ہے۔ اب میں ایک الگ باؤل میں ان کو نکالتی جاؤں گی اور مزید جو سے باقی ہیں ان کو بھی چکن کو ایسے ہی گرینڈ کروں گی اور ایسے ہی اسپائسز اس میں ایڈ کروں گی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پورا چکن اچھی طرح سے کر لیا ہے۔ اب میں ان کو ہاتھوں سے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی۔ اچھا، یہاں پر اکثر لوگ یوز کرتے ہیں آئل، میں نے آئل یوز نہیں کیا تھا، یہ آپشنل ہے، آپ اگر یوز کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب میں نے بنانا سٹارٹ کیے تھے چکن بالز اس وقت میں نے آئل کا تھوڑا سا یوز کیا تھا، ادروائز میں نے آئل کے بغیر ہی یہ بنائے تھے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے مزے کے کتنے فائن چاپ ہو چکے ہیں اچھی طرح سے۔ اب میں مکس اپ کر رہی ہوں ان کو اچھی طرح سے کہ میں نے جب 2-3 بار کیے تو اور الگ الگ ہی میں نے اسپائسز اس میں یوز کیے تھے، جو تقریباً 2 ٹیبل سپون میں نے اس میں یوز کیے تھے، ٹیبل سپون ریڈ فلیکس کے 1 ٹیبل سپون میں نے اس میں سالٹ یوز کیا تھا، 1 ٹی اسپون 1.5 ٹی اسپون میں نے اس میں چکن پاؤڈر یوز کیا تھا، اور 2 ٹیبل سپون ہی میں نے اس میں تقریباً بلیک پیپر یوز کی تھی۔ آپ کی اپنی مرضی، آپ اپنے اکارڈنگ کے ٹیسٹ جو ان سے مطابق آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں اسپائسز۔ میں نے میڈیم رکھے تھے، بہت زیادہ نہیں رکھے تھے اسپائسی کیونکہ میرے اپنے بچے اتنے اسپائسی نہیں کھا سکتے ہیں۔ آپ بھی اپنی مرضی سے اپنی فیملی کے مطابق رکھیے گا۔ میں نے 1 ٹیبل ٹی اسپون میں نے اس میں یوز کیا تھا سالٹ، کیونکہ جو چکن پاؤڈر یوز کیا جاتا ہے اس میں کافی زیادہ مقدار میں سالٹ موجود ہوتا ہے، اس وجہ سے سالٹ ذرا کم ہی یوز کیا جاتا ہے۔ اب میں یہ بالز بنا رہی ہوں، اچھی طرح سے ان کو شیپ دے دینی ہے، اچھی طرح سے بالز بنانی ہے آپ نے۔ سائز بھی آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں، میں نے تھوڑا سا بڑا سائز رکھا تھا، آپ چاہیں تو آپ اسے تھوڑا سا چھوٹا رکھ سکتے ہیں۔ جتنے کوفتے ہوتے ہیں نا، کوفتوں کے سائز کے مطابق ان کا رکھنا پڑتا ہے۔ اور میں نے ہاتھ پر آئل کی گریسنگ کرنے کے بعد ہی اس کو لگایا تھا کیونکہ یہ بہت زیادہ چپکتا ہوتا ہے آپس میں، ہاتھوں کے ساتھ بہت زیادہ لگتا ہے اگر آپ اس میں یوز نہیں کریں گے آئل کے ساتھ تو۔
کیونکہ شامی کباب جو ہم بیف کے بناتے ہیں اس میں تو نہیں ضرورت پڑتا ہے، لیکن چکن کے شامی کباب یا کوفتے کچھ بھی بنائیں نا آپ تو اس میں ضرورت پڑتا ہے۔ اب دیکھ سکتے ہیں میں نے بال کی سیم ایک ہی شیپ رکھی ہوئی ہے، ایک ہی سائز رکھا ہوا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو چند بالز فی الحال بنا کے دکھا دوں گی، اور باقی میں نے فریز کر کے رکھ دی تھی کہ یا فریز بھی کر سکتے ہیں 2 سے 3 ماہ کے لیے۔ جب آپ کے گھر میں مہمان آئے آپ فوراً سے نکالیں اور ان کو صرف جسٹ فرائی کرنا پڑے گا آپ کو، اور کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ میں سارا میٹیریل اس کا بنا کر یہ بریڈ گرمز کے ساتھ میں نے ان کو سیو کر لیا تھا اپنے پاس۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بنا لی، یہاں پر میں نے بیٹن ایگ لیا ہے ایک، اس کو میں نے اچھی طرح سے بیٹ کر لیا تھا۔ اب میں یہاں پر پہلے بیٹ ایگ میں اس کو کروں گی، کور کرنے کے بعد میں اس کو بریڈ گرمز میں ڈالوں گی اور بریڈ گرمز لگاؤں گی اس کے ساتھ۔ اچھی طرح سے بریڈ گرم کی کوٹنگ کرنی ہے آپ نے، اس کو دبانا نہیں ہے، کچھ نہیں کرنا، صرف جسٹ بریڈ گرمز کا کرنا ہے۔ بریڈ گرمز بھی میں نے خود گھر میں بنائے ہوئے ہیں بریڈ سے، اس کی بھی ریسپی آپ کو کبھی شیئر کروں گی کہ انسٹنٹ بریڈ گرمز آپ گھر میں کیسے بنا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ ہماری بال ریڈی ہو چکی ہے۔ اسی طرح سیم میں اگین یہی دوسری بال کے ساتھ کروں گی، اس کے میں ایگ میں پہلے اچھی طرح سے گھما کر اس کے بعد میں بریڈ گرمز میں ڈالوں گی ان کو۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں بریڈ گرمز کو کر رہی ہوں، اس کو لگا رہی ہوں اچھی طرح سے۔ یہ جتنی اچھی طرح سے لگیں گے اتنے ہی کرسپی اور مزے کے بنیں گے چکن بالز۔ چکن بالز چیز بھی ہوتی ہے، اس میں چیز بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں کہ میڈ میں آپ چیز رکھ کے اوپر سے بال بنا دیں تو وہ چیزی چکن بالز بن جاتی ہیں۔ میں نے چیز نہیں یوز کی تھی، میں نے سمپل چکن بالز بنائی تھی۔ آپ کی اپنی مرضی ہے، اگر آپ چیز والے بنانا چاہتے ہیں تو آپ چیز والے بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں، آپ ان کو سیو کر سکتے ہیں ایزیلی۔ یہ میں کور پر کوٹنگ کر رہی ہوں ان کی اچھی طرح سے چکن بالز کی، اور یہ گٹھے میں ساروں پر کرنے کے بعد میں ان کو فرائی کروں گی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے کی لگ رہی ہیں یہ بالز، یہ بہت ٹیسٹی بنی تھی، بہت مزے کی یہ بنی تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈی ہو چکی ہیں، اب ہم ان کو فرائی کریں گے۔ یہاں پر میں نے آئل لے لیا ہے، کڑھائی میں نے آئل لیا ہے، ڈیپ کڑھائی میں لینا ہے کیونکہ میں نے ڈیپ فرائی کرنا ہے ان کو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میں بالز ڈال رہی ہوں اور آئل فرائی ہے، گرم ہو چکا ہے، لیکن بہت زیادہ ہیٹ اپ نہیں رکھنا ہے کہ اندر تک چکن جو ہے وہ پک نہ سکے۔ میڈیم آئل ہونا چاہیے گرم، اور اس میں آپ نے ڈال کر اس کو بالکل میڈیم فلیم پر ہی فرائی کرنا ہے کیونکہ بریڈ گرمز بہت جلدی براؤن ہو جاتے ہیں۔ مجھے ان کو فرائی کرتے ہوئے تقریباً 7 سے 8 منٹ ہو چکی ہیں، اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں ان پر کتنا پیارا کلر آ چکا ہے۔ اب میں ان کو نکال لوں گی کیونکہ ان کا کلر اور زیادہ اگر کی تو بہت زیادہ براؤن ہو جائے گا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی زبردست لگ رہی ہیں، کتنا پیارا گولڈن کلر آیا ہے ان پر۔ آپ بھی اسی طرح فرائی کیجیے گا، ایک بار ٹرائی ضرور کیجیے گا اس ریسپی کو، بچوں کو بڑوں کو سب کو بہت پسند آئے گی، مہمانوں کے لیے بہت اچھی ہے، انسٹنٹ بنتی ہے، کوئک اینڈ ایزی ریسپی ہے۔ یہ دیکھیں یہ فائنل لک ہے ان کی، میں نے ساتھ کیچپ کے ساتھ بچوں کو سرو کی تھی، اور میں نے ڈیکوریشن کے لیے صرف وائٹ تل یوز کیے تھے۔ یہ بالز اتنی زبردست بنی تھی، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی، اور آپ ایک بار اس کو ضرور ٹرائی کریں گے اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں گے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے۔ آپ کے گھر مہمان آ رہے ہوں تو بہت ایزی اور کوئک ریسپی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے کی لگ رہی ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور میرے چینل کی کوئی بھی ویڈیو واچ کرنے کے بعد میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ میری ریسپیز کو لائک کرنے کا، دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ میرے چینل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی ایک نئی ریسپی کے لیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ۔